تیسرا مجرم، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس مجرم نے کیا کہا تھا؟ اپنے بیٹوں کو وصیت کیا چپکے سے کہ دیکھو میں بہت گناہ کیا ہوں، ظلم کیا ہوں، پورے تیلی آباد مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جب میں مر جاؤں گا میری لاش کو جلا دیجیے گا، اور جلا کر کے راکھ بنا دیجیے گا، راکھ چھائی بنا دیجیے گا، اور اس کو مسل دیجیے گا ہڈی اڈی سب کو، اور ہوا میں اڑا دیجیے گا، ایک جگہ میں نہیں، تھوڑا سا راکھ تیلی آباد میں اڑانا، تھوڑا سا لے جا کے پورنیہ میں، تھوڑا سا بنگال میں، تاکہ اللہ تلاش کے نہ پائے۔ جب وہ مر گیا بیٹوں نے ایسے ہی کیا، یہ حدیث بخاری کی ہے، ایسے ہی کیا، لاش کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، مختلف جگہوں میں اڑا دیا۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، ہوا کو حکم کیا کہ اس کی ہڈی پسلی جمع کرو، جمع کر کے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تم نے بیٹوں کو ایسا وصیت کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے۔ کہا میرے ڈر سے؟ کیا ڈر تھا؟ کہا کہ رب العالمین میں اتنا زیادہ گناہ کیا تھا، اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، اتنا زیادہ زنا کیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ تو مجھ کو پکڑے گا تو معاف نہیں کرے گا، اس ڈر سے میں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا ہے۔ کہا میرے ڈر سے جلانے کا حکم دیا، شرک نہیں کیے ہو؟ کہا نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنتی بنا دی۔ آپ کہیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے مجرم جنت چلے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ایک سنگین گناہ شرک نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ، اس سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے۔ کہیں گے ہم لوگ تو مولانا شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرا خدا مانتے نہیں۔ جی ہمارا آپ بھی شرک کرتے ہیں، یہ تو امن و شانتی ماننیے چیف منسٹر نتیش کمار جی ہیں، اس لیے ہمارا آپ امن و شانتی میں ہیں۔ پوچھئے مسلمانوں کا حال یو پی کا، پوچھئے مسلمانوں کا حال مدھیہ پردیش کا، پوچھئے مسلمانوں کا حال راجستھان کا، کیرلا کا، جہاں جہاں بھی بی جے پی حکومت ہے وہاں مسلمانوں کا حال پوچھئے کیا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ٹیمپو بھر بھر کے مولانا جا رہے ہیں، اس کو پکڑ کے زور سے ڈنٹا مار کے کہتا ہے پڑھو جے شری رام، ہے کہ نہیں؟ ڈر سے پڑھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اور زور سے پڑھو، اور زور سے مارتا ہے، شرک کر بیٹھا۔ اللہ کے علاوہ ہم نے دوسروں کو، حدیث بخاری مسلم کی ہے، حضرت سلمان فارسی راوی حدیث ہیں، 3 آدمی جا رہے ہیں، 2 سامنے مشرکین کا بت ہے، کہا ایک کام کیجئے اس میں ایک لڈو چڑھا دیجئے، کہا نہیں ہم لوگ نہیں چڑھائیں گے، شرک ہے۔ کہا ایک کام کرو ایک مکھی مار کے چڑھا دیجئے نا، کہا چڑھا دیں گے۔ ایک نے چڑھا دیا جہنمی ہو گیا، دوسرے نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے۔ غصے سے وہ لوگ تیز پر تھے، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جن کو شہید کر دیا اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا، اور جن کو چھوڑ دیا گیا ایک بت پہ مکھی چڑھانے کی وجہ سے دائمی جہنمی ہو گیا۔ میرے بھائی کبھی خیال کریں، حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا بھاری، کہا بلال کلمہ چھوڑو، شرک کرو نہیں تو تمہیں یہی سزا دی جائے گی۔ کہا میں شرک نہیں کروں، اللہ احد، زبان میں کہتا تھا اللہ ایک ہے، ایک ہے، مر جاؤں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جنتی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی گئی کہ گرم ریتوں پہ تمہیں گرم تیل میں ڈال دیا جائے گا، کہا جانا گوارا ہے اللہ کو چھوڑنا گوارا ہے۔ یہ ایمان، یہ مضبوط ایمان ان کے پاس ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، پھانسی، کہا ایک جملہ بول دو تمہیں چھوڑ دیں گے پھانسی سے۔ کون سا جملہ؟ ہمارا آپ جیسے نقلی مسلمان ہوتے تو کہہ کے نکل آتے، کہا کہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ رکھ دیا جاتا تو اچھا ہوتا، یہ کہہ دو تمہیں پھانسی کی سزا سے معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب نے کہا یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ کہنے پہ بھی مجھ کو چھوڑ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ پکا ایماندار خبیب کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ میری مائیں
آپ بھی سنیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار کی ماں ہے، سمیہ کو چت لٹا دیا گیا، ان کے ٹانگوں پہ دو طرف رسی باندھ کے دو اونٹ کے حوالے کر دیا گیا، پھاڑ دیا جائے گا۔ ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے، کہا سمیہ کلمہ چھوڑ دو، محمد کا دین چھوڑ دو، شرک کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سمیہ نے کہا مجھ کو چیر جانا گوارا ہے، راہ خدا پہ مر جانا گوارا ہے، میری ماں سمیہ شہید ہو گئی لیکن شرک نہیں کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، آپ کہیں گے مولانا انہی لوگوں کی تعداد ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ فرعون اتنا بڑا ظالم، اس نے کہا تھا نا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا اللہ ہوں، نعوذ باللہ، کہا مجھ کو خدا مانو۔ سارے لوگ فرعون کے چاروں طرف، فرعون کرسی میں بیٹھ جاتا اور سب سجدہ کرتا تھا، فرعون سجدہ کرتا تھا۔ فرعون کو پتا چلا کہ ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ان کو خدا نہیں مانتی، فرعون غصے سے تلملا اٹھا، اندر سے گھر سے باہر سے اندر گیا، کہا آسیہ خبر ملی ہے کہ تم مجھ کو خدا نہیں مانتی ہو۔ حضرت آسیہ کی جرأت دیکھیے میری ماں، حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تو میرا شوہر ہے، میں تمہاری خدمت کر سکتی ہوں، میں تمہارے پیر دبا سکتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو میں تم کو اللہ نہیں مان سکتی، میں اللہ مان لیا ہے آسمان والے کو۔ فرعون غصے کے عالم میں اور زیادہ چراغ پا ہو گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی بیوی، فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا، چار ہاتھ پیر ملا کر کے پیروں میں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ آسیہ ابھی بھی مجھ کو خدا مان لو، شرک کر لو، نہیں تو تم کو ایسے ہی مار دیا۔ میری مائیں حضرت آسیہ نے کہا اے اللہ وہ جنت کیسا گھر ہے جس جنت کے لالچ میں میں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہوں، اے اللہ جنت دکھا دے۔ اللہ نے کہا دیکھو آدم سے لے کر کے قیامت تک کسی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا، نہ کسی عورت کو، نہ مرد کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا۔ کہا جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے لیے جنت لے جاؤ اور جنت دکھا کر کے حضرت آسیہ کو لے آؤ۔ میری بھائی، میری ماں حضرت آسیہ علیہ السلام کو دنیا میں جنت دکھایا گیا اور جنت پہ اٹھا لیا گیا، کس بنیاد پر؟ شرک نہیں کی تھی میری بھائی۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ جان گنوا دیں، مار کے مر جائیں، لیکن کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ، عورت ہو مرد ہو بچے ہو بوڑھے ہو، شرک نہ کریں، ان کے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہیں گے مولانا ہم لوگ تو شرک کبھی نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اندر بھی چھوٹا چھوٹا شرک پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں امت پر جس شرک کے لیے ڈر رہا ہوں وہ چھوٹا چھوٹا شرک ہے، چھوٹا چھوٹا شرک، چھوٹا چھوٹا شرک کر کے دائمی جہنم میں ہو جائے گا۔ کہیں گے مولانا چھوٹا شرک کیا ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہاں مکئی سکھانا ہے عیدگاہ میں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ گوبر اٹھا کے لے آتے ہیں، اب گوبر سے اس کو پتائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے کیوں؟ کادوں سے اگر لپائی کریں گے تو کھلیان میں گرد غبار اٹھ سکتا ہے، اس لیے گوبر سے ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گوبر سے گھر کو، آنگن کو، کھلیان کو پتائی کرنا شرک۔ میرے بھائی آج تو مکئی سکھانے کے لیے، دھان سکھانے کے لیے جال آ گیا، پکے کے مکان میں چھت آ گیا، اس لیے آپ خبردار گوبر سے اپنے گھروں کو پتائی نہ کیجیے، یہ شرک ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ کہیں گے ہمارا آپ شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی شرک پایا جاتا ہے کہ ہم گوبر سے پتائی کرتے ہیں۔